أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسانوں کا مزاج یہ بنایا ہے کہ جب وہ کوئی بات اہمیت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان اپنی زندگی میں بے شمار قسمیں کھاتا ہے۔ قسم کھانے کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے کہ جو بات میں آگے کہنے والا ہوں وہ بات بالکل حق ہے، بالکل درست ہے، اس غرض کے لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ اور اگلا انسان بھی جب بات سنتا ہے قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی ہے تو انسان اس پر اعتماد کرتا ہے۔ جیسے انسان قسمیں کھاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو بھی قرآن کریم میں قسمیں کھاتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کے قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شانو اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ شاید سننے والوں کو اعتماد نہیں ہوگا لہذا میں قسم کھا کر کے بات کہوں گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل اللہ جل شانہ اگلی بات جو کہنا چاہتے ہیں اس بات کو دلوں میں بٹھانے کے لیے قسم کھا کر کے بات بیان کرتے ہیں۔ پھر قسمیں اللہ جل شانہ قسم قسم کی کھاتے ہیں۔ جو دو آیتیں اس وقت میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ شانہ خود اپنی قسم کھاتے ہیں، لیکن اپنی قسم کھانے میں بھی نبی کا واسطہ بیچ میں لایا اور یوں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے آپ کے رب کی، اور ظاہر ہے آپ کا رب سے مراد اپنی ذات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے میں اپنی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جیسے انسان کہتے ہیں جمنہن قسم، اپنی قسم کھاتا ہے، پانی دریشم، اپنی قسم کھاتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ شان بھی کہہ سکتے میں اپنی قسم کھاتا ہوں، مگر یہ نہیں کہا بلکہ کہا آپ کے رب کی قسم کھا کر میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو گویا حضور کی ذات بیچ میں لائی اور پھر اپنی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اسی طرح سے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے رب کی قسم، آگے پھر بات بیان کی۔ تو اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے رب کی، یعنی اپنی۔ تب دونوں ذاتیں بیچ میں لائیں، اپنی ذات بھی لائی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی بیچ میں لائی۔ پھر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ایک ایک سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ قسم ہے آپ کے رب کی، میں ایک ایک سے پوچھوں گا اما کانوا یعملون، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے متعلق جو نعمتیں میں نے تم کو عطا کی تھیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو میں نے نعمتوں میں عطا کی ہے۔ اب ان دونوں قسموں کو سامنے رکھ کر کے ایمان والے کو یقین رہنا چاہیے کہ صاحب مجھے تو جواب دینا ہے، اور جواب کن چیزوں کا دینا ہے؟ ان چیزوں کا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب جب ہم غور کریں گے اللہ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں ملتی۔ جواب، دنیا میں کچھ کو ایمان ملتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے ہم کو ایمان ملا ہے۔ یہ ایمان ملنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت ایمان ملنے کی یہ ہے کہ کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے تو اپنی قربانی دی، سلیکشن کیا، غور و خوض کیا، جس راستے پر تھے، جس مذہب میں تھے اس کو چھوڑا۔ اس کو چھوڑنے کے لیے پہلے سمجھا کہ اس کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں کیا ہیں، پھر سچے دین کو تلاش کیا، ڈھونڈا، اس پر غور کیا، پھر سوچا کہ اگر میں اپنا یہ چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف چلوں گا تو مجھے مشکلات کیا کیا آئیں گی۔ یہ سارا جھیلنے کے بعد پھر آدمی ایمان کی طرف آتا ہے۔ یہ سارا ان لوگوں کا حال ہے کہ جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، ان کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں،
کتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، کیا کیا حالات ان پر گزرتے ہیں، خود ان کے گھر والوں کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے ان پر کیا کیا مظالم ہوتے ہیں، یہ تو وہی جانیں گے۔ جب وہ قربانی دے کر کے ایمان کی طرف آئیں تو یہ ایک طرف سے اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے، دوسری طرف سے ان کی قربانی ہوتی ہے اور مشکلات برداشت کرنے کی ان کی ہمت ہوتی ہے۔ چنانچہ بے شمار انسان ایسے ہیں جو اس لیے کفر نہیں چھوڑتے ہیں کہ آگے مشکلات آئیں گی، اور بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو مشکلات کو جھیل لیتے ہیں اور ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں یہ رہا ہے، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک ایسے مسلمان سے ملاقات کرنی تھی جو پہلے مسلمان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، وہ کسی اور مذہب میں تھا، اور وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں۔ تو اس کی مشکلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے انگلیوں کے سارے ناخن اکھاڑے گئے اور وہ اس وقت بھی اسی مصیبت میں ہے، اور صاحب میں خوش ہے کہ یہ مصیبت جو میں برداشت کر رہا ہوں ایمان کے لیے برداشت کر رہا ہوں اور اپنے ایمان پر قائم ہے۔ جو لوگ بھی کفر کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آتے ہیں ان کی دردناک کہانیاں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، اور کبھی پڑھنا بھی چاہیے اس لٹریچر کو جس میں ان لوگوں کے حالات لکھے ہیں جن لوگوں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کی طرف آئے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کمیونٹی سے تھے، کسی بھی طبقے سے تھے، کسی بھی جگہ تھے، لیکن ضرور پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کے حالات کو جنہوں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کی طرف آئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ امتحان نہیں دیا، بلکہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ جو لوگ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں جس میں اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے بڑا اعتراض ہمیشہ یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اسلام کے اندر پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان بن گئے، ہم کو دوسرے گھر میں پیدا کیے، اس لیے اگر ہم کفر میں ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ان کا اعتراض گویا خدا کی ذات پر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس گھر میں کیوں پیدا کیا، اور اگر ہم کو اس گھر میں پیدا کیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے، تم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تمہارا کیا کارنامہ ہے، تم کو کون سا حق ہے کہنے کا؟ ان کا یہ اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر ہے، لیکن ہمیں اس وقت اس اعتراض پر بحث نہیں کرنی ہے کہ ان کا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمیں تو اپنا یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا، اور اللہ کو طاقت تھی کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا کرتا جہاں ایمان کی دولت نہیں تھی تو ہم بھی اسی کفر میں ہوتے اور ہم بھی اسی حالت میں ہوتے، ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکل و صورت کچھ اور ہوتی، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، ہمارا تھاٹ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ